الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين يآمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 86 تک آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے یہ بھی کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اہل کتاب سے یہ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. بنو اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا. تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے کافروں، بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے. اور اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں. اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں. نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے
اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجیے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر توقع بھی کریں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل کی زیادتی اور بنی اسرائیل کی گمراہی تھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور محبوب قرار دے کر جو انبیاء ان کے پاس آتے رہے ہیں ان کا انکار کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء کرام ایسے آئے جن کا انہوں نے انکار کیا، جن کی نبوت کا انکار کیا، بلکہ قتل تک کیا۔ تو اس آیات کریمہ میں بنیادی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، اس کی یہود کی عید کی بنی اسرائیل کی گمراہی کا جو بنیادی وجہ سبب ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام پر ایمان نہیں رکھتے، جس کو چاہتے ہیں قبول کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں انکار کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اور اس کے نتیجے میں یہ بجائے اس کے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے، اس کے بجائے یہ کافروں سے انہوں نے اپنی دوستی گانٹھی ہوئی ہے۔ کافروں سے مراد وہ بت پرست کافر، بت پرست مشرکین جو مکہ مکرمہ میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان سے انہوں نے دوستی گانٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان سے ان کی گٹھ جوڑ ہے، اور ساتھ ہی بعض اوقات یہ یہاں تک کہ گزرتے ہیں جس کا ذکر سورہ نساء میں گزرا ہے کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ جو مشرکین ہیں بت پرست یہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں، بت پرستوں کو صحیح راستے پر قرار دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب بھی کوئی نئی کتاب آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی تھی، تو اس وقت بعض بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور اس زبور کی کتاب کو نہیں مانا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ان پر لعنت کرنی پڑی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے یہودیوں نے ان کو نہیں مانا، اور اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی ان کے خلاف لعنت کے الفاظ آئے۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، انبیاء کرام کا انکار کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں جو لوگ کافر ہوئے، کافروں نے کمانا جنہوں نے کسی نبی کا انکار کیا، نبی پر نازل ہوئی کتاب کا انکار کیا، نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، تو ان پر لعنت کی گئی ہے۔ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی، کیونکہ جب زبور کو نہیں مانا تو داؤد علیہ السلام کو لعنت کرنی پڑی، جب تورات انجیل کو نہیں مانا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنت کرنی پڑی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون،
یہ ان کے اوپر لعنت اس لیے بھیجی گئی کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. یعنی بدی کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، نہ اس سے باز آ رہے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو اس سے منع کر رہے ہیں، لہذا وہ بدی معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا کام تھا وہ جو یہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا تھا. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کی طرف نسبت کر کے خود ہمارے مسلمانوں کو بھی اس پر توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی بدی پھیل رہی ہے تو اس کو کم از کم ایک دوسرے کو اس سے روکنے کا اہتمام تو کرو. ٹھیک ہے پوری دنیا کو تم قابو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ جتنے ملنے جلنے والے ہیں ان کے سامنے اس کا ذکر کرو کہ بھئی یہ بدی پھیل رہی ہے، اس کو روکنا چاہیے. اپنے آنکھوں کے سامنے آدمی بدی ہوتے ہوئے دیکھتا رہے اور اس کے اوپر اس کا ماتھا بھی نہ ٹھنکے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. تو ہمیں سبق یہ مل رہا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ کوئی نئی مثلا بدی رواج پا رہی ہے معاشرے کے اندر تو آپ بیٹھے دیکھتے رہو، بلکہ اس سے روکنا چاہیے لوگوں کو، جس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر کوئی برائی دیکھے کوئی شخص تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے. یعنی اگر صاحب اقتدار ہے تو ہاتھ سے بدلے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے برا کہے اس کو کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے اس کو برا سمجھے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اس کا نتیجہ ہے جب روکا نہیں جاتا تو معاشرہ میں برائی پھیلتی جاتی ہے. اس پھیلنے کے نتیجے میں لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، عادی ہونے کے بعد اس کی برائی ہی ذہن سے مٹ جاتی ہے. الیاذ باللہ العظیم. تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑا کام تھا جو یہ کیا کرتے تھے. پھر ان کی اس بات کو ذکر کیا کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو، بنی اسرائیل میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. کم از کم اتنا ہی خیال کر لیتے کہ چلو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی تھا، دشمنی بھی تھی، لیکن کم از کم اتنا تو ملاحظہ کرتے کہ بت پرستی تو ایسی چیز ہے جس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا، اور جن کے اوپر کتابیں اتری ہیں ان کے وہ خوب جانتے ہیں کہ بت پرستی کتنا برا کام ہے. تورات انجیل سے اس کی مذمت سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یہ سوچ کر کہ بھئی یہ کم از کم بت پرست تو نہیں ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تورات و انجیل کی دعوت ہے. لیکن اس کے بجائے کہ حضور کے پاس آنے کے بجائے یہ کچھ دشمنوں سے، کافروں سے جا کر انہوں نے دوستی گانٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے، جو اعمال بھیج رکھے ہیں، تو وہ بہت برا ہے. ان سخط اللہ علیہم،
کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر یہ اللہ پر اور نبی پر ایمان لاتے اور اس کلام پر ایمان لاتے جو آپ پر اترا ہے، تو متخذوہم اولیاء، تو یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، یعنی بت پرستوں کو اپنا دوست نہ بناتے. ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، تو نافرمانی کی وجہ سے وہ کبھی صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے. یہاں یہ بھی بات مسلمانوں کو سوچنے کی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے، غیر مسلموں سے ایسی دوستی قائم کرنا جس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کو نقصان پہنچے، یہ کتنی بڑی معصیت کی بات ہے. آج صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار وہ محض ذاتی مفادات ہو گئے یا سیاسی مفادات ہو گئے. لیکن یہ بات کہ آیا ان سے دوستی کرنی چاہیے یا دوسرے سے کرنی چاہیے، اس کے بارے میں دین کا کیا تقاضا ہے، اس کی طرف نگاہیں نہیں ہیں. جو مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں ان کی توقیر کی جاتی ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، ان کو اعلیٰ ترین لقب دیے جاتے ہیں، اور خود مسلمانوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کمزور کیا بلکہ حق تلفی پر مشتمل. تو یہ قرآن کی یہ ہدایات جو ہیں، یہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک واقعہ ہے کہ جو واقعہ بیان کر دیا گیا اور بنی اسرائیل پر لعنت کر دی گئی، قصہ ختم ہوا، بلکہ یہ سب کچھ پیغام ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، کہ وہ طرز عمل اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دی تھی. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حقیقت کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا ہے. یہ فرمایا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے درمیان اگر مقابلہ کیا جائے تو مسلمانوں کے حق میں یہودیوں کے اندر دشمنی زیادہ ہے. مسلمانوں کے خلاف جتنی دشمنی یہودیوں کو ہے اتنی نصرانیوں کو نہیں ہے. تو پہلے تو ترجمہ آیات دیکھیے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم یہ محسوس کرو گے، یہ پاؤ گے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سخت عداوت رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ ہیں جو کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، یعنی بت پرستی کرتے ہیں، وہ تو بہت تمہارے سخت عداوت رکھنے والے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کے ساتھ قریبی دوستی، زیادہ قریبی دوستی رکھنے والے وہ کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ یہود بظاہر اپنے عقائد اور اپنے اعمال میں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ یہودی جو ہیں عرب کے اندر بے شک ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو بیٹا کہتا تھا، اللہ کا بیٹا کہتا تھا،
لیکن عام طور سے یہودی یہ نہیں کہتے، اور وہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، تو عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ مسلمانوں سے اقرب ہیں۔ دوسرے اعمال کے اندر بھی کہ مثلا طہارت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، ذبیحہ ہے، اس میں ان کے جو احکام ہیں ان کی شریعت میں وہ مسلمانوں کے احکام سے ملتے جلتے ہیں، لہذا وہ قریب ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ زیادہ عداوت رکھے ہیں، اور پوری تاریخ شاہد ہے کہ ان کی عداوت ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں عیسائیوں کو یہ کہا کہ وہ تم سے دوستی میں نسبتاً قریب ہیں۔ کیسے ہے قریب؟ حالانکہ ان کے ہاں تو عقیدہ بھی تثلیث کا ہے، اور ان کے موجودہ مذہب میں جو ہے وہ ذبیحے کے احکام، طہارت کے احکام اور نکاح اور طلاق کے احکام ویسے نہیں ہیں جیسے کہ تورات میں تھے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھے، یا یہودیوں کے ہاں ہیں جو ہم مسلمانوں سے قریب تر ہیں۔ تو پھر کیوں یہ فرمایا گیا کہ نصارہ اقرب ہیں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وأنہم لا یستکبرون۔ دو وجہ بیان فرمائی کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان میں قسیس ہوتے ہیں، قسیس کہتے ہیں نصرانی عالم کو، تو ایک تو یہ کہ ان میں اچھا علم رکھنے والے نصرانی موجود ہیں، اور وہ رہبانن اور تارک الدنیا لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص رہبانیت اختیار کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اگرچہ اس طرح کی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے جیسا کہ آگے آنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ کم از کم دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ دنیا سے منہ موڑ کر بیٹھتا ہے، اس واسطے اس کے دل میں دنیا کی محبت اور دنیوی مفادات کی ترجیح اتنی نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے کہ جو دنیا میں منہمک ہے، اور ایک شخص وہ ہے چاہے غلط طریقے سے صحیح، لیکن وہ دنیا چھوڑ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اللہ میاں کی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دنیا چھوڑتا ہوں، شہر بھی چھوڑتا ہوں، آبادی بھی چھوڑتا ہوں، جنگل میں جا کر ایک میں جھونپڑا ڈال کر اس میں بیٹھا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ تو اس کا بیچارے کا کیا دنیا میں مفاد ہے؟ اس نے تو دنیا پہ لات مار کر بیٹھا ہے وہ، اس لیے اس کا کوئی دنیا میں مفاد نہیں ہے۔ کیونکہ ان نصرانیوں میں بہت سے لوگ رہبان ہوتے ہیں، تارک الدنیا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر دنیا پرستی اتنی غالب نہیں آتی کہ وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ اور قسیسین ہوتے ہیں، قسیس اس کو کہا جاتا ہے جو بڑا عالم ہو ان کے ہاں، تو وہ بڑے عالم ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ تو لیکن علم کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کے تعلق رہبانیت سے بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ تارک الدنیا ہیں، اور دنیوی مفادات ان کے صحت اور صحیح عقائد قبول کرنے میں مانع نہیں ہوتے۔ ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ انہم لا یستکبرون، وہ تکبر کی روش اختیار نہیں کرتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے کہ تورات کے احکام جو ہیں زیادہ تر جلالی ہیں، اور انجیل کے احکام زیادہ تر جمالی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اور ان کی شریعتوں میں یہ ایک نمایاں فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سختی ہے، اور مثلا طہارت کے بارے میں ان کے احکام بڑے سخت تھے۔ اسی طرح کافروں سے جہاد کرنے کے معاملے میں ان کے احکام بڑے سخت تھے، اور وہ بہت سے حلال و حرام کے معاملات میں ان کے ہاں زیادہ سختی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں ایک جمالی شریعت لے کر آئے تھے، تو وہ ان کے ہاں محبت کا پیغام تھا، ان کے ہاں عاجزی فروتنی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذات میں بھی، آپ کے حواریین میں بھی۔ تو وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح غلط سلط ہونے کے باوجود وہ کسی طرح فروتنی اور وہ جمالی کیفیت عیسائیوں کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ لہذا اگر آپ عیسائیوں اور یہودیوں کا بحیثیت مجموعی مقابلہ کریں تو یہودیوں کے ہاں جتنا جماؤ ہے اپنے اوپر، اور جتنا ان کے ہاں ضد اور عناد ہے، اتنا نصرانیوں کے ہاں نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ تو اس لیے ان کو اگر دعوت دی جائے تو یہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں بنسبت یہودیوں کے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں ترک دنیا کا ایک تصور ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے، ان کے ہاں ایک جمال کا پہلو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جمال عیسوی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو تواضع اور فروتنی تھی وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح ان کے اندر منعکس ہوئی ہے، اس لیے یہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں کو تم دیکھو گے کہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تعارف پر جو تقریر کی تھی، اس سے جو بادشاہ نجاشی تھا وہ بہت متاثر ہوا تھا، اور اسی متاثر ہونے کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے ایک وفد بھیجا انہی قسیسین اور رہبان کا، یعنی نصرانی علماء کا اور راہبوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت فرمائی۔ آپ سورہ یاسین تلاوت فرماتے جاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جاتے تھے۔ یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ انہوں نے حق بات کو پہچان لیا کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی آدمی کی اپنی طرف سے کارروائی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور وہی اسلوب ہے، وہی انداز ہے جو اللہ کے کلام کا ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے پہچان لیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو دونوں چیزیں جو ہیں، وہ جو انجیل ہے اور یہ کلام ہے، یہ کسی ایک ہی نور سے نکلا ہے۔
تو چنانچہ وہ کیا کہ جب یہ بات سن لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا، اے پروردگار ہمیں ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لیجئے، جو لوگ گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ان میں ہمیں شامل کر لیجئے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے کہتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ ما جاءنا من الحق، ہمیں کیا ہو جائے گا اگر ہم نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے، تو ہم کیوں انکار کریں؟ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں تو یہ لالچ ہے، ہمیں تو اس کی تمنا ہے، اس کی حرص ہے کہ پروردگار ہمیں اس قابل کر دے کہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ ان کے زبان پر الفاظ تھے۔ چنانچہ وہ پورا وفد مسلمان ہوا، نجاشی مسلمان ہوئے۔ نجاشی کے بعد، نجاشی کے سلطنت کے اندر انہوں نے ایسی دعوت کی کہ سلطنت کے بہت سے اعیان اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، تو جو کچھ انہوں نے کہا اللہ کا کلام سن کر، اس کی بنا پر اللہ نے ان کو بدلے میں دی ہیں ایسے جنتیں، ایسے باغات کہ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیک کام کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو وہ جہنمی ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ میں والے لوگ ہیں۔ ان آیات کو آپ دیکھیں تو اس میں صاف واضح ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ بالکل وضاحت کے ساتھ ان آیات میں آ رہا ہے۔ لہذا وہ جو آیت گزری ہے جس میں الذین ھادوا والصابئون والا، کہ جس کے اندر صرف یہ کہا گیا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں رسول پر ایمان داخل نہیں ہے، یہ ان آیات سے ان کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو اس وقت تک انسان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ